السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 14واں پارہ سورۃ الحجر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی، روشن قرآن کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ کون سا وقت ہوگا؟ موت کا وقت، یا پھر جب وہ جہنم میں جائیں گے، یا اس وقت جب جہنم سے ایمان والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا تو اس وقت وہ خواہش کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج اس سزا سے ہمارا چھٹکارا ہو جاتا۔ یا اس وقت جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو وہ تمنا کریں گے اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج اس جنت کے حقدار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں، مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے ان کو کافی سمجھا دیا ہے، اب اگر یہ نہیں مانتے تو آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ ایک طرح سے دھمکی ہے، چھوڑو انہیں۔ اور پھر کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ اپنی دنیا میں مشغول ہیں، انہیں کھانے پینے انجوائے کرنے انٹرٹینمنٹ سے ہی فرصت نہیں کہ یہ آپ کی بات سنیں یا سنجیدگی اختیار کریں یا آخرت کی فکر کریں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور انہیں لمبی امیدیں غافل بنائے رکھیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور یہ کیا کچھ پھر اپنے آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک دھمکی ذرہم کی ہے اور دوسری فسوف یعلمون، تو یاد رکھیے دو دھمکیوں کے درمیان انسان پھر کیسے خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے، کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہے۔ مومن تو پھر کھاتے ہوئے اور کسی بھی کام کے کرتے ہوئے سوچے گا کہ آج تو میں کھا رہا ہوں لیکن کل میری آخرت میں کیا ہوگا۔ اور پھر جب وہ دنیا کی کسی بھی نعمت کو دیکھتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے تو اسے فوراً اپنی آخرت کی نعمتیں یاد آتی ہیں کہ یہ نعمتیں تو اللہ نے وقتی طور پر دی ہیں، اللہ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کرے۔ لیکن ایک دوسرا شخص جو غفلت کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے اور پھر صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، اور خواہشات کی تکمیل میں ہی وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ لمبی آرزویں انسان کو آخرت بھلا دیتی ہیں۔ یعنی صرف دنیا ہی کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہائے کاش لمبی عمر مل جائے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک ایک چاہتا ہے لو یعمر الف سنۃ، کاش اس کو 1000 سال ملیں اور وہ خوب جیے اور دنیا کے مزے کرے، اور خواہشات کی پیروی میں پڑھ کے اور آرزوؤں کے پیچھے جا کر وہ اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ لمبی آرزوؤں میں صرف عمر یا زندگی کی آرزو نہیں ہوتی، بلکہ اپنے دیگر مقاصد کو حاصل کرنے کی آرزو اس حد تک انسان پہ چھا جاتی ہے کہ پھر وہ باقی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یعنی ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا کی بھی ضروریات ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، شادی بیاہ، بچے، جاب اور مختلف کاموں کے جو پیشن، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن ان سب کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ کوئی بھی چیز ان میں سے جب اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے، اس کی خواہش حد سے بڑھ جاتی ہے کہ وہ آخرت کی یاد بلانے لگتی ہے، آخرت کی یاد کے اوپر حاوی ہونے لگتی ہے، تو وہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم کوئی تمنا نہ رکھیں، آرزو نہ رکھیں، ہمارے دل میں دنیا کی کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کوئی مردہ انسان ہیں، ہم زندہ انسان ہیں، ہمارے اندر دل ہے، خواہشات ہوں گی، لیکن خواہشات ایک حد تک ہونی چاہیے، لمبی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب وہ لمبی ہو جاتی ہیں تو وہ کیا ہے، وہ اس حصے کو ڈھانپ لیتی ہیں جس کو نظروں کے سامنے رہنا چاہیے، یعنی آخرت ان فوکس ہونی چاہیے۔ آپ سمندر کی لہروں کو امیجن کیجئے، آپ سب نے ماشاءاللہ یہاں رہتے ہوئے سمندر کی تو اکثر سیر کی ہوگی اور اس کی لہروں کا جائزہ بھی لیا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جب تک سمندر کی لہریں حد کے اندر رہتی ہیں
وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، آپ ان کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن جب وہ آ جاتی ہیں خشکی پر اور آبادیوں پر، یا پھر وہ آ کر انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے جاتی ہیں، تو وہی لہریں پھر کیا ہو جاتی ہیں؟ ہلاکت خیز ہو جاتی ہیں۔ آپ ان سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ نہیں یہ وہیں تک ہی اچھی ہیں، اس سے آگے نہیں، اگر آنے لگے تو کیا کرتے؟ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ سنامیز کو یاد کر لیجئے کہ لہریں ہی تو تھیں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو جس طرح یہ لہریں انسانوں کی زندگی کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، اسی طرح لمبی امیدیں، طویل خواہشات، اینڈلیس ڈیزائرز، یہ انسان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں۔ اور لمبی کون سی ہو جاتی ہے؟ جو آخرت بھلا دے، یہ اس کا کرائیٹیریا ہے۔ اور دنیا کی حرص اور دنیا کی طرف اتنا جھکاؤ کہ ہمیشہ اسی پہ جھکے رہنا، ہمیشہ اسی کی فکر کرنا، اور پھر اس سے آگے نہ سوچنا کہ کل کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت، یعنی دنیا کی خواہشات نہیں ختم ہوتی، اور لمبی امیدیں، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی ہو جائے، یعنی جو کچھ وہ کر چکا ہے اس پر اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، ہم میں سے ہر شخص کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں، آخرت کو بھول کر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کا شانہ پکڑ کر، کندھا پکڑ کر ہاتھ رکھ کے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستے پہ چلنے والے ہو، یعنی بہت دل نہ لگاؤ یہاں۔ شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سوچے کہ شام آج ہونی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ اگر شام سے پہلے میں دنیا سے جاتا ہوں، میری موت آ جاتی ہے، تو میرے پاس کیا ہے؟ تو پھر وہ انسان اچھے کاموں کی طرف دوڑے گا۔ اور فرمایا کہ تندرستی کی حالت میں وہ عمل کرو جو تمہاری بیماری کے دنوں میں کام آ سکیں۔ کہ اگر تندرستی کی حالت میں انسان مستقل اچھے عمل کرتا ہے، مثلاً آپ ہمیشہ تراویح کھڑے ہو کر پڑھتے رہیں اور اب آپ بیمار ہو گئے اور نہیں پڑھ پا رہے، تو پھر جیسے جوانی کا کھایا وہ بڑھاپے میں لگتا ہے، ایسے ہی وہ جو جوانی کی عبادت ہے پھر بڑھاپے میں اس کا اجر و ثواب آپ کو ملنے لگتا ہے، چاہے آپ وہ کچھ نہ بھی کر پائیں۔ اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، اس مہلت اور اس فرصت سے خوب فائدہ اٹھا لو، اپنے آخری گھر کے لیے خوب خوب سامان تیار کر لو۔ پھر فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی، یعنی اس کا وقت پورا ہونے پر ہی اس کی ہلاکت آئی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے، نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، یاد رکھیے ذکر کی اعلیٰ ترین قسم قرآن مجید ہے، اور یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، وحی الہی ہے۔ تو اس قرآن کے نزول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتے تھے؟ انک لمجنون، تم تو یقیناً دیوانے ہو، مجنون ہو۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا، یعنی ہمارے مطالبے کیوں نہیں پورے ہوتے؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، وہ اپنے کام سے آتے ہیں، ایسے ہی نہیں آ جاتے کہ تم کہو کہ فرشتے آ جائیں اور فرشتے پہنچ جائیں، نہیں، وہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، وہی لے کے اترتے ہیں، یا پھر وہی کا انکار کرنے والوں کے لیے عذاب لے کے اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رہا یہ ذکر یعنی قرآن تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ اس کی حفاظت کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ کتاب ہر قسم کی تبدیلی اور تغیر سے محفوظ رہے گی۔ قرآن کے علاوہ دیگر جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر تبدیلیاں ہوئیں، کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کو دی گئی تھی جن پہ وہ نازل ہوئی تھی۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، قرآن میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، جبکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لیا ہے۔ لہٰذا قیامت تک کوئی شخص اس میں کسی قسم کا کوئی نہ تو اضافہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، اور نہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ رہنے والا معجزہ، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ کا معجزہ بھی ہمیشہ کے لیے، جس سے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں،
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ یاد رکھیے، قرآن کی تعلیم ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہوتی ہے، لیکن ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی۔ قرآن سن کر جہاں کچھ دل راحت پاتے ہیں، وہیں کچھ دل بے چین ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے اندر ایسے ہے جیسے کوئی صلاح کسی نے ڈال دی ہو۔ قدیم سے اس خماش کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا، یعنی ہر نبی کی تعلیم کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا، اس پر خوش ہو گئے، اور کچھ نے اس سے ناگواری محسوس کی۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پہ تو جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر قسم کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔ یعنی ہر پیداوار کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی مقدار کے ساتھ اگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کی فصل خوب زیادہ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں بادام کے درخت کم ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کو جس خوراک کی جتنی ضرورت ہے اسی کے مطابق اللہ نے مخصوص علاقوں کی ضرورت کے مطابق ان چیزوں کو اگانا اور زیادہ دینا آسان کر دیا، اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کو لمیٹڈ کر دیا۔ ورنہ اگر یہ لمٹس اللہ تعالیٰ نہ رکھتا تو زمین پر انسانوں کے شاید رہنے کی جگہ نہ بچتی، پر ہر طرف نباتات ہی نباتات ہوتی۔ لیکن افسوس یہ کہ اس وقت انسانوں نے زمین پر جو کچھ اگ رہا ہے اس کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں کی۔ آج کل ہر شخص ہیٹ الرٹ کو سن کے خوف زدہ ہے، پریشان ہے کہ شدید گرمی کی لہر آنے والی ہے، اور ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اور یہ یعنی کہ طریقے اختیار کریں کہ آپ اس کے نقصان سے بچ سکیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کثرت کے ساتھ درخت کاٹ دیے گئے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے اور زیادہ بلڈنگز بنانے کے لیے، کہ جتنے کاٹے گئے اتنے لگانے چاہیے تھے، وہ لگائے نہیں گئے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ان کے اوپر مشکلیں آتی ہیں۔ تو اب صرف پانی پی کے گزارا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ اتنے لیٹر پانی روز پیو تاکہ ہیٹ سٹروک سے بچ سکو۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ اس کا مستقل علاج اپنے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کیا کرنے والے ہیں، ورنہ ہر سال یہ مشکل بڑھتی جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں، اور اس انتظار میں رہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان ہوگا تو ہم درخت لگائیں گے۔ آپ میں سے ہر شخص سوچے وہ کہاں کیا لگا سکتا ہے، اور درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اور آج آپ لگائیں گے، شاید آپ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، لیکن کل آنے والے لوگ جب اس سے آکسیجن لیں گے اور سایہ لیں گے اور ان کے کلائمیٹ چینج ہوں گے تو وہ سب ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں آپ سب سے بھرپور درخواست کرتی ہوں کہ ہر شخص اپنے صدقہ جاریہ کے لیے کہیں نہ کہیں درخت یا تو خود لگائے یا لگوائے۔ اب خود سوچئے کہ کیا کر سکتے ہیں آپ۔ فرمایا کہ اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ یہ آیت بہت تسلی دیتی۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اور کیا کریں اور پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، یعنی اللہ چاہے تو ہمارے ایک اشارے پہ، ایک دعا پہ، ایک طلب پہ وہ سب کچھ ہمیں دے دے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہونے لگے تو پھر کیا ہو؟ اگر ہم جو دعائیں مانگتے ہیں، یہ چلے دعائیں نہیں بھی مانگتے، جو ہماری تمنائیں اور خواہشات ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہو دنیا میں، اور اسی طرح ہر شخص کی لمبی لمبی امیدیں ہیں، سب کی وہ پوری ہونے لگے تو پھر دنیا کا نقشہ کیا ہو؟ اگر ہر شخص کو وہ مل جائے جو وہ لینا چاہتا ہے، پھر دنیا میں شاید انسانوں کے رہنے کی جگہ نہ ہو، چیزوں کے ڈھیر لگ جائیں۔ بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ اگر بندوں کے پاس ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں، یعنی باقی صرف اللہ ہی رہے گا۔
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا. کہاں؟ قیامت کے دن. وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اب انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے اور جنوں کی تخلیق کی. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. جن ہم سے پہلے وجود میں آئے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے آگے سب سجدے میں گر جانا. فقعوا لہ ساجدین، یعنی تعظیم کی خاطر، عبادت کے لیے نہیں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا. ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر. اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں، اس بشر کو جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. ابلیس کا امتحان ہو گیا جس میں وہ ناکام ہو گیا. یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی ہر شعور والے کا امتحان لیتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ واقعی اپنی سوچ سمجھ اور عقل کے ساتھ کتنا رب کی بات کو مانتا ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بظاہر بڑا پائس، پارسا، نیک، پرہیزگار، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی صرف ظاہری نیکی کو قبول نہیں کرتا، وہ دلوں کو پرکھتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، کیونکہ دلوں کا تقوی چاہیے اس کو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانی کرتے ہو تم، قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت اس کو نہیں ملتا، اس کو نہیں پہنچتا، نہ اسے ضرورت ہے. وہ یہ کیوں قربانیاں کروا رہا ہے؟ تمہارا تقوی دیکھنے کے لیے. چونکہ ابلیس کے اندر اس ظاہری پائٹی اور یہ ساری نیکی کے باوجود ایک خرابی تھی. تو آپ دیکھیے کہ ابلیس جو تھا، یعنی بظاہر وہ بڑا متقی پرہیزگار، مگر اندر ایک ویکنس تھی جو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی. لہٰذا جس وقت اس کو جھکنے کے لیے کہا گیا کہ جھک جاؤ، اور یہ جھکنے کی دعوت جو اس کو دی گئی تھی، یہ اس لیے نہیں کہ آدم کو اس کی کوئی ضرورت تھی، یہ اصل میں تو جنہیں جھکنے کے لیے کہا جا رہا تھا ان کا ایک امتحان تھا، ان کا امتحان تھا. فرشتے تو کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن مشکل تھی ابلیس کے لیے جس کے پاس انکار کی چوائس تھی. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تو نہیں جھک سکتا اس کے آگے جو ایک مٹی سے بنا ہے اور مجھے تو آگ سے بنایا گیا. اس کا تکبر آ گیا سامنے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو تکبر ہے انسان کا، یہ جب تک نکل نہیں جاتا انسان ایک اچھا انسان بن نہیں سکتا، جنت میں داخل ہونے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں جانے سے پہلے اس سب کو صاف ہونے کی ضرورت ہے، اس کے تزکیہ کی ضرورت ہے. اور تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بارہا انسان کو انسانوں کے ذریعے امتحان میں ڈالتا ہے. اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ اب اس شخص کا طرز عمل کیا ہے، اس کی ضد اور اکڑ اور اس کا یہ کہنا کہ میں بہتر ہوں، میری سوچ بہتر ہے، میری رائے بہتر ہے، میں کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں. یہ چیزیں پھر انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں. یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں ایک انسان کی اصلیت کو. بظاہر آپ کتنے بھی مسکین اور بہت عاجز، ہمبل اور بہت اچھے انسان بنے رہے، لیکن آپ کی اصلیت اس وقت کھلتی ہے جب آپ کسی سے معاملہ کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کہ آپ ہیں کون. تو یہاں ابلیس کی حقیقت بھی اس موقع پر سامنے آئی. قال فخرج منها فإنك رجیم. فرمایا نکل جاؤ، نکل جاؤ اس سے کیونکہ تم مردود ہو، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے، تم اللہ کی رحمت سے دور ہو. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. تو پھر کیا ہوا؟ قال فانک من المنظرین. فرمایا کہ تمہیں اس دن تک کے لیے مہلت ہے، تمہاری بات مان لی گئی، تمہاری درخواست قبول ہو گئی. الی یوم الوقت المعلوم. اس دن تک جس کا وقت اللہ کو معلوم ہے اور تو کسی کو بھی معلوم نہیں.
اب آپ دیکھیے کہ ابلیس کی اس بات کا مانا جانا اس کے حق میں کوئی فائدے کی چیز نہیں تھی. اس کے لیے فائدہ کیا تھا کہ وہ اپنی غلطی کو مان کر توبہ کر لیتا، واپس پلٹ آتا، سوری کر لیتا. لیکن وہ اکڑ گیا، سوری نہیں کی اس نے، اور پھر اس نے جو ریکویسٹ کی وہ مان لی گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ دراصل اس کی اس دعا کا قبول ہونا خود اس کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے. اس کو مہلت مل گئی بہکانے کی اور ہمارے لیے بن گئی مصیبت. اس کا بھی امتحان اور ہمارا بھی. اب یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اس کام میں لگا رہتا ہے اور ہمیں ہر وقت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صبح سے صبر کر رہے تھے، پھر ایک دم ہمیں بچوں پہ غصہ آ گیا اور پھر ہم پھٹ پڑے. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. تو ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، سارا دن صبر کیا، لیکن اس وقت بھی حد میں رہنے کی ضرورت ہے. غصہ ٹھیک ہے، غصہ ہر ایک کو آ جاتا ہے، اور بچوں پہ کبھی غصہ بھی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے غصہ اندر رکھا ہے ہمارے کہ اس کا استعمال کیا جائے، لیکن وہ لمٹ کے اندر، ضرورت کے تحت. وہ پھر جب اپنی لمٹس کراس کرتا ہے تو پھر وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جتنے بھی لاوے کے پہاڑ ہیں، کیا خیال ہے وہاں لاوا کہیں ٹھنڈا ہے؟ وہ اندر ہی اندر ہے. لیکن مشکل کب ہوتی ہے؟ جب وہ پھٹ کے باہر آ جاتا ہے. ہمارے اندر غصہ رہے، ہم اس کا علاج کرتے رہے، ٹھنڈے ہوتے رہے، ٹھیک ہے. اور جب نکلے بھی تو لاوے کے اپنے فائدے بھی ہیں، نکلے لیکن ایک حد تک اگر وہ انسانی آبادیوں کو لپیٹ میں لے لے تو بڑی ہلاکتیں. اسی طرح ہمارا لاوا جب پھٹتا ہے اور پھر وہ سارے گھر کو لپیٹ میں لے لے، یا کہیں بھی ہم ہوں، کسی ادارے میں ہوں یا کسی جگہ پر ہوں، ہمارے آس پاس کے لوگوں کو ہمارا وہ لاوا جو ہے وہ جلا کے رکھ دے تو پھر وہ نقصان دہ ہے. تو سچا مومن جو ہے وہ کانشیس رہتا ہے، اپنی حدود کو جانتا ہے اور ان لمٹس کے اندر رہتا ہے. اور اللہ کا جو سچا بندہ ہے وہ اس کے شر سے، شیطان کے بہکاوے سے بچ جاتا ہے. وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا. اب آپ دیکھیے، شیطان اللہ کو الزام دے رہا ہے، آپ نے مجھے بہکایا، اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا. یعنی میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا، اب میں سب کے لیے مسئلہ کھڑا کروں گا. آدم کی وجہ سے میرا مقام مجھ سے چھنا، اب میں آدم کی اولاد کو بخشوں گا نہیں، اب میں ان سب سے انتقام لوں گا. دیکھیے اس کا شر، وہ اندر ہی کہیں چھپا ہوا تھا وہ لاوا، اور اس سچویشن میں آ کے پھٹ گیا، اور پھر اب اس کی کوئی انتہا نہیں، قیامت تک وہ لوگوں کو بہکاتا رہے گا. شیطان کس طرح بہکاتا ہے؟ 2 طریقوں سے. نمبر 1، انسان کے کاموں کو یا برے اعمال کو مزین کر کے. مزین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہیں خوبصورت بنا کے. دوسرے لفظوں میں دنیا کی زینت میں، دنیا کی رونقوں میں انسان کا دل ایسا لگاتا ہے، اتنا اس میں انسان کو مشغول کر دیتا ہے کہ انسان اپنے فرائض تک بھول جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ گھر کے ضروری کام کاج کر کے آپ کی نمازیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں. کب مشکل پیش آتی؟ جب آپ ایکسٹرا میں جاتے ہیں، چاہے کھانے کا معاملہ ہو، چاہے لباس کا معاملہ ہو، چاہے ڈیکوریشن کا معاملہ ہو، چاہے انٹرٹینمنٹ، کچھ بھی ہو. جب آپ حد کراس کرتے ہیں، لمٹ سے آگے جاتے ہیں، تو پھر شیطان آپ کو پھانس لیتا ہے. وہ کہتے ہیں بہت اچھا کرے، تم سے اچھا تو کوئی کرتا ہی نہیں، اور کرو اور کرو اور کرو. پھر ہم کہتے ہیں اچھا تھوڑی دیر میں، تھوڑی دیر، ابھی 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 ابھی، اور کیا ہوتا ہے؟ ابھی ابھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس انجوائمنٹ میں اتنے ٹی وی کے آگے بیٹھے، اچھا اب تھوڑا سی رہ گئے 5 منٹ اور، اتنے میں دھوپ پیلی پڑ جاتی. کوئی بھی کام ایسا کر رہے ہیں، کھانا ہی اچھا. بات دیکھ لیجیے آج کل افطاری کے وقت کتنی دیر سے نماز پڑھتے ہیں مغرب کی. حالانکہ ہم ایک کھجور اور پانی کے گلاس کے بعد بھی نماز تسلی سے پڑھ کر واپس آ کر کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ جب افطاری کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، گپ شپ کھانے پینے میں آدھا گھنٹہ بعض اوقات گزر جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور مغرب کی نماز کی فکر نہیں ہوتی. اور یہ تو اس وقت ہے جب شیطان ابھی کنٹرول میں ہے، اور جب وہ آزاد ہو، چھٹا ہوا ہو، تو پھر آپ دیکھیے پھر تو نماز بھی چلی جائے گی اور فکر نہیں ہوگی. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو لمٹ میں لانا ہے واپس، اور شیطان کے پھندے سے کیسے نکلنا ہے. اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں شیطان نہیں تو پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں شیطان ہمیں بہکا کے ہماری کچھ بری عادتیں اس نے اتنی پختہ کر دی ہیں کہ اللہ نے دراصل یہ روزے رکھے بھی اس لیے تاکہ 30 days ایٹ اے رو ہم وہ کام چھوڑ کر اپنی ہیبٹس کو بریک کریں، کھانے پینے کی بری عادتوں کو بریک کریں، سونے کی عادتوں کو ٹھیک کریں، اور اپنی زبان کے مسئلوں کو درست کریں. یہ اصل میں 30 days کا ٹریننگ پیریڈ ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم پھر سے تقوی اٹین کر کے ایک اچھے انسان بن جائیں. تو شیطان جو ہے وہ ہمارے کاموں کو، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، اتنا خوبصورت بنا کے ہمیں ان میں انوالو کرتا ہے
کہ ہم اپنے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، پھر حرام کاموں کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ ان کے اندر ہمیں مزہ آنے لگتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ تو دوسرا ہے اس کا طریقہ گناہ کے کام کرا کے، گناہ میں لذت پیدا کر دیتا ہے، حلال کو بور بنا دیتا ہے، حرام کو اٹریکٹیو کر دیتا ہے۔ یہ سراسر شیطان کا جال ہے جس میں انسان پھنس جاتا ہے۔ تو اس جال کو کاٹنے کی ضرورت ہے اور روزہ اس میں مددگار ہے۔ روزہ اصل میں فرض بھی اسی لیے کیا گیا نا، تاکہ ہم اچھے بچے بن جائیں، متقی بن جائیں۔ یعنی اکثر وہ کہتے ہیں نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بھئی کیسے؟ یہ نہیں کو بتاتا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن اس نے یہ صاف کہہ دیا کہ الا عبادک منہم المخلصین، میرا زور نہیں چلے گا کس پر؟ تیرے چنے ہوئے بندوں پر، مخلص بندوں پر۔ مخلص کہتے ہیں وہ چیز جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، کھرے بندے جن کی نیتیں بھی اچھی ہیں، جن کے کام بھی ستھرے ہیں، ان پہ میرا کوئی بس نہیں چلے، وہ میرے ہاتھ آتے ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم ہاتھ آ گئے اس کے آگے تو پھر کیا ہے، ہمارے اخلاص پر زد پڑ جائے گی۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا زور نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ جو شیطان کے راستے پر چلے ان کے لیے جہنم کی وعید۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی، میرے خاص بندے، یعنی میرے بندے، ان پہ تیرا زور نہیں۔ اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کا بہترین طریقہ بتائیے، قرآن کے ساتھ تعلق۔ یہ حدیث روز پڑھا کیجئے، کیا لکھا ہوا ہے؟ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، رسی جوڑتی ہے نا دو چیزوں کو، باندھتی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ قرآن ہے شیطان سے بچنے کے لیے ایک شیلڈ، اسی طرح روزہ ہے ایک شیلڈ، ڈھال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اور پھر قرآن شفا بھی ہے، لیکن ظالموں کے لیے خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ اصل بات یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی شیاطین نہیں جاتے۔ ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا کچھ، کہ بعض اوقات پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سورۃ بقرہ بھی روز پڑھی جا رہی، روز پڑھتی ہوں سورۃ البقرہ، روز سنتی ہوں، روز قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کہاں ہے رکاوٹ؟ یاد رکھیے قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے یہ قرآن، اور مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو سوچئے کہ کہیں کسی جگہ کسی پر، اپنے پر یا دوسروں پر ہم کوئی ظلم تو نہیں کر رہے؟ اگر قرآن اثر نہیں کر رہا نا، دل میں نہیں جا رہا، یا گھر میں برکت رحمت نہیں آ رہی، تو قرآن کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا غلط کام ہے جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ بن گئی ہے اور قرآن اثر نہیں کر رہا۔ اپنے اوپر ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہوتی، طہارت کا اہتمام نہیں ہوتا، ذکر اذکار پورے نہیں کرتے، صبح شام کے اذکار جو پروٹیکشن ہے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ کو صحیح معنوں میں یاد نہیں کرتے، بس غافل دل۔ اور دوسروں پر ظلم کیسے؟ کسی کی غیبت، کسی کے ساتھ بد زبانی، بد اخلاقی، غصہ، ملازمین کو ڈانٹ ڈپٹ، اور لڑائی جھگڑے میں زبان کی حفاظت نہ کر سکنا، بے دریغ بولتے چلے جانا، یہ ظلم کی قسمیں ہیں۔ تو قرآن پھر ایسے لوگوں کے لیے مزید خسارے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ ان کے اندر اثر ہی نہیں کرتا۔ جہاں کہیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ وہ واقعہ یاد کیجئے جہاں حضرت ابوبکر کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ چپ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، جب آپ نے جواب دیا تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم چپ تھے فرشتہ جواب دے رہے تھے، جب تم نے جواب دیا تو فرشتے چلے گئے اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ تو اسی طرح قرآن پڑھنے سے شیاطین جائیں گے جب آپ اپنی اصلاح بھی کریں گے اور اپنے غلط کاموں کو چھوڑیں گے جہاں کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اسی طرح جس گھر میں تصویریں ہوں، بت ہوں، مجسمے ہوں، وہاں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ منکرات ہوں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں، تو ان چیزوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے تاکہ قرآن شفا بنے۔
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کی وعید کی جگہ ہے، یعنی ان کا موعد ہے، وہاں ان کو اس کی سزا ملے گی جو وہ کر کے جائیں گے دنیا سے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، ہر ایک کا دروازہ اپوائنٹڈ ہے، کون کہاں سے داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں وہاں کسی مشقت سے پالا نہ پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یہ ہے انجام نیک لوگوں کا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ یعنی انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اور جیسے کل بھی ہم نے پڑھا کہ ایمان خوف اور امید دونوں کے بیچ میں ہے، ایک طرف اللہ کا ڈر بھی اور دوسری طرف اللہ سے امید بھی ہو، ایک طرف دل میں یہ خیال بھی خوشی کا ہو کہ اللہ بخشنے والا ہے، بخش دے گا، لیکن دوسری طرف یہ ڈر بھی ہو کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سنائیے۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیسی بشارت ہے جو تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ کبھی کبھی اللہ کے نیک مخلص متقی بندوں کو بھی ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا ان کی بات پر، لیکن وہ مزید تسلی چاہتے تھے، اور ہر انسان کو ایک ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی، اور اسی لیے ہم پوچھتے ہیں یہ ہو جائے گا کام، ہو جائے گا نا۔ جب کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہو جائے گا نا، ہو جائے، پھر ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تسلی دیتے ہیں، بالکل فکر نہیں کرو ہو جائے گا۔ اور ایسے میں تسلی دینا بھی بہت ضروری ہے، تبھی انسان نقصان سے بچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس گمراہ ہوا کرتے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا پتہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا مہم ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے۔ پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے، ابراہیم علیہ السلام بھی فرشتوں کو نہیں پہچانے، لوط علیہ السلام بھی فرشتوں کو نہیں پہچانے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے راستے کے کام، جن میں انسان کا فوکس بہت ضروری ہوتا ہے، التفات نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لا یلتفت کا مطلب ادھر ادھر مت دیکھو، سیدھے جاؤ۔ اب یہ کیا تھی؟ اللہ کی خاطر ہجرت۔ لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے تھے، اپنے گھر کا سامان، ہر چیز، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر نکل رہے تھے۔ ان کو ایک خاص انسٹرکشن دی گئی، پیچھے نہیں دیکھنا، کوئی مڑ کے نہ دیکھے۔ لیکن کیا ہوا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی اس کی ایسوسیشن تھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ یاد رکھیے لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، وہ باہر سے آئے تھے۔ ہر نبی اپنی قوم کے اندر سے اٹھایا جاتا، لیکن ان کا حال ذرا مختلف تھا، یہ باہر سے اس قوم کے اندر آئے تھے۔ بیوی جو تھی وہ اسی قوم میں سے تھی، تو اس کی اپنی قوم کے ساتھ ایک ایسوسیشن تھی، ایک ایفیلیشن تھی، تو وہ آخر تک اپنے شوہر سے زیادہ اپنی قوم کے ساتھ وابستہ تھی۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے اور کچھ ہی دور گئے اور پیچھے قوم پہ جب عذاب آیا، دھماکہ ہوا، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا جس سے منع کیا گیا تھا، تو ایک پتھر اس کو بھی آ کے لگا، وہ وہیں کی وہیں ڈھیر ہو گئی، ساتھ نہیں جا سکی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان جب اللہ کے لیے کر لیتا ہے نا، تو اس کے بعد اس پر ریگریٹس نہیں ہونے چاہیے، پیچھے مڑ کے نہیں پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا چھوٹ گیا، کیا قربان ہوا، کیونکہ اس سے ثابت قدمی میں خلل آتا ہے۔
انسان ثابت قدم نہیں رہ سکتا. کبھی تو اس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں رہتا، جن وعدوں پہ یقین کر کے اس نے کوئی اچھا کام کیا تھا، یا اللہ کی خاطر کوئی قربانی دی تھی، کچھ چیز چھوڑی تھی پیچھے. یا پھر یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کے ان بندوں کے ساتھ اس کو ہمدردی ہونے لگتی ہے جن کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا. تو اس لیے انسان جب کوئی کام اللہ کی خاطر کرنے کے لیے نکلے، مثلاً آپ گھر سے اس وقت نکلیں، اب یہاں بیٹھ کر اگر آپ سارا وقت یہ سوچتے رہے پیچھے کیا کام ہے کیا کام ہے کیا کام ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا اس وقت سے آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے؟ نہیں. اور کیا پچھلا کام ہو جائے گا؟ وہ جس کا سوچ رہے ہیں آپ، وہ بھی نہیں ہوگا. اس کو اس کے وقت پہ کیجئے. اس وقت یہ کیجئے جو آپ یہاں کر رہے ہیں. دو طرف نہیں ہو سکتے آپ. یہ اصول زندگی کا بہت فائدہ مند ہے کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے، کہ اس میں انسان کا فوکس ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تھے اور وہ روشنیاں بھی تھی وہاں، اور وہاں از یغشی السدرۃ ما یغشی، لیکن آپ کی توجہ اور فوکس ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سننے کی طرف تھی. سوچیے اگر ہمیں کوئی آسمان پہ لے جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو کوئی سمندر کے کنارے لے جائے تو ہم سب لوگوں کو بھول کے صرف وہی دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں ہم یہاں کیوں جمع ہوئے تھے، کیوں اکٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، پتہ نہیں کیسے کیسے نظارے اور کیا کیا منظر ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے بڑھی، مکمل فوکس. بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ تعالیٰ جو دکھانا چاہتا تھا اسی پہ نظر رکھی، ادھر ادھر نہیں ہوئے. ہم بھی جب کسی کام کے لیے نکلے، کسی مقصد کے لیے، پہلے تو مقصد ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ہم جا کیوں رہے ہیں کسی جگہ، اور پھر جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس پر توجہ ہو اور اس کو پوری طرح کریں. اور اس کی پریکٹس ہمیں دن میں 5 دفعہ کروائی جاتی ہے، لیکن ابھی تک ہم ناکام ہیں. کہاں کروائی جاتی؟ نماز میں. لیکن ہماری توجہ ہو پاتی؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سوچیں پوری دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی. اللہ ہم سب کو ہدایت دے سمیت میرے، کیونکہ بہت مشکل کام ہے یہ فوکس. زندگی میں فوکس، مقصد پہ نظر، جو کام آپ کو دیا گیا اس کو 100% اخلاص، امانت اور توجہ کے ساتھ کرنا. ایسے ہی لوگ اچیورز ہوتے، دنیا میں کچھ کر جاتے ہیں. آخرت کے لیے بھی فوکس ہونا چاہیے. ہم سب کچھ کر ہی آ رہے ہیں لیکن اجر ہمیں وہاں چاہیے. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے. لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. تیری جان کی قسم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے. اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا، یہ خواہشات کا نشہ، جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے. آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں. ہم نے کتنی نشانیاں سیکھی اس سے؟ ہم تو قرآن میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، تدبر ہی نہیں کرتے. اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں، یعنی اس شاہراہ پر جس پر سے اہل مکہ تجارت کی غرض سے گزرتے رہتے تھے. وہ کھنڈرات اور آثار دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر اندازی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی، ان کے گھر ان کو نہ بچا سکے. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پہ تخلیق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس آپ ان کی بےہودیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیجئے. یقیناً آپ کا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں. وہ کون سی؟ سورۃ الفاتحہ. بار بار دہرائی جائیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے شفا کے لیے، اور ویسے بھی ہر نماز میں ہم اس کو بارہا پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں. اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا،
تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. یاد رکھیے جس کو اللہ قرآن کی دولت دے دے پھر اسے دنیا والوں کی دولت پر ریجھنا نہیں چاہیے، حسرت نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون. اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو. اچھی کمپنی، اچھے لوگوں کا ساتھ، جن کے مجلس میں پھر ایمان بڑھے، یہی دنیا کی محبت کو کم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. کہہ دیجئے کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی جنہوں نے اپنے قرآن، اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھول کر سنا دیجئے اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کیجئے. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پہ بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. لوگوں کی باتوں پر تکلیف کا علاج، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. جب لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو تسبیح سے مدد لو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، نماز سے مدد لو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. تو یہاں سینے کی تنگی، دل کی تنگی، گھٹن کا علاج بتایا جا رہا ہے. یعنی دل کب تنگ ہوتا ہے؟ جب لوگ فضول باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں یا آپ کے سامنے، تو پھر ایسے میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور کیا کہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کر دے. کیا حکمت ہے اس میں؟ کچھ اور کیوں نہیں بتایا گیا وظیفہ یہاں؟ تسبیح کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس وقت کثرت سے کہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. یعنی میں تو قصوروار ہو سکتا ہوں، میں تو گناہگار ہوں، میرے اندر تو خطائیں ہوں گی. اگر لوگ مجھے کسی بات پر کچھ کہتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، پاک تو صرف اللہ ہے. تو پھر انسان کو ایک تسکین ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ کس وقت ہمیں کون سی بات زیادہ محسوس ہوتی ہے، جب ہم اپنے آپ کو زیادہ نیک یا اچھا یا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. پھر کوئی اگر ہمیں کچھ کہے تو ہمیں زیادہ غصہ آتا ہے. تو اس وقت پھر کیا سبق پڑھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہے، سب پاکی اللہ کے لیے. اور دوسری چیز کیا کہے گی؟ سجدہ کیجیے، کم من الساجدین، کیونکہ سجدے میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ، سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب سے وہو ساجد، اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، تو سجدے میں کثرت سے دعا کرو. فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا سنت ہو، تسبیح کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ سجدہ اور تسبیح دونوں ساتھ ساتھ ہے نا. سجدے میں تسبیح بھی ہو جاتی اور پھر اور دعائیں بھی کر لیجئے، اردو میں نہیں بس. سورۃ النحل. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا. انسان اپنی اصل کو دیکھے کہ آغاز کہاں سے ہوا تھا اس کا، اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، لباس بھی ہے اور خوراک بھی ہے، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، یعنی ان کا دودھ اور گوشت، یہ سب کچھ استعمال کرتے ہو. ان میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، یعنی خوبصورتی بھی ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. آج بھی پہیے کی ایجاد کے بعد چاہے بے شمار گاڑیاں ہیں جنہوں نے ٹریفک بلاک کر رکھی ہے، پھر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں گاڑیاں نہیں چلتی، وہاں گھوڑے
اونٹ ہی بار برداری کا کام کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ یہ گھوڑا جو ہے وہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی ہے، اور خصوصاً اس دور میں جب لوگوں کے مالدار ہونے کا اندازہ ان کے بیگ سے نہیں لگایا جاتا تھا، گھوڑے وغیرہ سے لگایا جاتا تھا۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے یا کرے گا جن کا تمہیں علم تک نہیں، یعنی چونکہ مضارع کا فعل ہے، ابھی بھی اس نے بہت کچھ تمہارے فائدے کے لیے ایسا پیدا کر رکھا ہے تمہیں اس کو پتہ ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک میں ہر طرح کی چیزیں اگتی جس میں بے شمار جڑی بوٹیاں بھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کس فائدے کی ہیں، ریسرچ کا حق ہی ادا نہیں کیا کہ اللہ نے یہ چیزیں جو اتنی اگا رکھی ہیں، ہمیں ان کے خزانے دے رکھے ہیں، یہ آخر کیوں اگائی گئی ہیں، یہ ہمارے ملک میں کیوں پیدا ہو گئی ہیں، یہ چیزیں ہمارے راستوں میں کیوں اگی ہوئی ہیں، کہ نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، توڑ کے بھی نہیں دیکھتے، اس کو ٹیسٹ کر کے بھی نہیں دیکھتے، اس میں بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں، اور صرف نباتات میں نہیں، حیوانات اور دیگر بہت ساری چیزوں میں۔ اور دیکھیے کہ جب چھوٹی سی چیز پتہ چلتی ہے ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اس میں یہ فائدہ بھی، یہ فائدہ بھی، اور اب تو یوٹیوب چینل بھرے ہوئے ہیں ادرک کے فائدوں سے اور لیمو کے فائدوں سے، اور بے شمار ایک کے بعد ایک چیز سامنے آتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ پیدا کرتا ہے جس میں تمہارے لیے فائدہ ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو، ہمارا علم بہت کم ہے۔ تو ربی زدنی علما، علم کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، مزید جانتے رہنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور مظاہرے کسی کا میں فیوچر کی بات بھی، وہ کچھ پیدا کرے گا تم جن کو جانتے نہیں۔ تو بعض نے کہا کہ چونکہ یہ سواریوں کے کانٹیکسٹ میں بات کی گئی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو گاڑیاں تھیں نہ جہاز تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ابھی اور بھی بہت کچھ ہے، اور آج کے دور میں بھی آگے بھی بہت کچھ آنے والا ہے۔ کون جانتا تھا جب گاڑی ایجاد ہوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ گاڑی بغیر ڈرائیور کے بھی چلے گی، اور بغیر پیٹرول کے بھی چلے گی، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا۔ سبحان اللہ، جہاں سواریوں کی بات ہوئی تو سواریاں کہاں چلتی ہیں، سڑکوں پہ یا مقرر راستوں پر؟ تو وہی جو بات میں نے صبح آپ کو بتائی نا کہ ایک مومن جو ہے وہ صرف سواری کو ہی نہیں دیکھتا اور راستے کو نہیں دیکھتا، وہ راستے کو دیکھ کر قصد السبیل کو بھی سوچتا ہے، سیدھے راستے کو بھی سوچتا ہے کہ ہدایت کا راستہ بھی ایک ہے، اور راستے سے بھٹکنا کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی کر سکتا تھا، لیکن پھر یہ ظلم ہوتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس صورت میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہر نعمت کے بعد غور و فکر کی دعوت، سوچنے کی دعوت، توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم دنیا میں غفلت میں ہی ڈوبے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ چند ایک مین میڈ چیزیں جو ہے نا انہی کے طلسم میں ہم گرفتار ہیں اور ان سے باہر نہیں نکلتے۔ اور اب تو ہمارے فوکس کا ایک بہت بڑا محور کیا ہو گیا ہے جس سے باہر نہیں ہم نکلتے، ساری دنیا اسی میں سمٹ آئی، اب اس سے باہر نکل کے تو کچھ اور دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ گھنٹوں پہ گھنٹے گزر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شغل ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، ایک طرف اس کا وائی فائی آف کر کے رکھ دیں اس کو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارے لیے فائدے کی چیز اس کو بنا دیا۔ اتنی قوت ہے پانی کے اندر اور اتنا پریشر ہوتا ہے اس کی لہروں میں، لیکن کس طرح ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے تاکہ انسان کشتی پر سوار ہو کر سفر بھی کر سکے اور رزق کا سامان بھی کر سکے، مچھلیاں بھی پکڑ سکے، اور پھر اپنے جہازوں کو ایک طرف لنگر انداز بھی کر سکیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ کے پاس تو بہت وافر مقدار میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سمندر ہم پہ بھی غالب کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس پر غلبہ دیا ہے، اسے ہم پر نہیں دیا۔ اگر ہمیں مسخر کر دیتا اس کے لیے تو پھر کیا ہوتا، زندگی ہی نہ قائم رہتی۔
وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، یہ بھی منع نہیں کیا۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ شکر گزار، شکر گزار کون ہوتا ہے؟ جو نمبر ایک نعمت کو پہچانے، ان سب نعمتوں پر غور کرے اور کبھی ان کے مشاہدے کے لیے وقت نکالے، اور پھر وہاں اللہ کو یاد کرے، نعمت دینے والے کو یاد کرے، اور نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرے، ہمبل ہو، اس کی عبادت کرے، اس کے آگے جھک جائے۔ یاد رکھیے کہ شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے، لیکن بہت سے لوگ اس عبادت سے غافل ہیں۔ تو ایک بہت خوبصورت کتاب ہے این الشاکرون، شکر گزار کہاں ہے، ترجمے کے ساتھ ہے، لیکن اس کی اگر آڈیوز آپ ساتھ سنیں تو مزید آپ کو ایکسپلینیشن ملے گی۔ تو شکر گزار ہونا بے حد ضروری ہے، اور ان نعمتوں کو دیکھتے دیکھتے ہر نعمت پر شکر کرنے کی ضرورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہاں گنوا رہے ہیں۔ تو جو پڑھتے جائیں دل میں بھی شکر کرتے جائیں۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، راستوں کے ساتھ ہدایت بھی۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، وہ تاروں کو اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو کچھ اور مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، بہت پاورفل آیت ہے یہ۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے؟ تو پیدا تو صرف اللہ ہی نے کیا سب کچھ، کسی اور نے نہیں کیا، پھر کسی اور کو اس کے برابر کیوں قرار دیتے ہو، شرک کیوں کرتے ہو؟ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی واقف ہے۔ یعنی وہ غلط کام جو تم چھپ چھپ کے کرتے ہو ان پر بھی تمہیں فوراً پکڑ سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں پکڑ رہا؟ یعنی بعض اوقات انسان اس ڈھیل سے اور بگڑتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا کچھ بھی نہیں بگڑا، کچھ اور مزے کر لو، کچھ اور کر لو، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو یہ سب وقت اللہ نے دیا تھا توبہ کرنے کے لیے، ہوش میں آنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تاکہ اپنے غلط کام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب انسان نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ چھڑوا دیتا ہے۔ کیسے چھڑواتا ہے؟ ایسی یکایک تبدیلی آتی ہے نا حالات میں کہ ساری نعمتیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں اور انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، اور پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں رہتا کہ کاش میں نے یہ گناہ اس وقت چھوڑ دیا ہوتا جو میری آج بربادی کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن جب انسان اس کے نشے میں مست ہوتا ہے تو پھر اس کو کچھ سوچتا نہیں۔ تو ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ کو تکبر کرنے والے لوگ نہیں پسند۔ کیا آپ کو پسند ہے؟ ہمیں بھی نہیں اچھے لگتے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ہی سمجھتے رہے اور دوسروں کو انسان نہ سمجھے۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی تو کہتے ہیں جی وہ تو اگلے وقتوں کی فرزودہ کہانیاں ہیں۔ یہ کفار مکہ کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ وربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین،
جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی جب اللہ کی نافرمانی میں کسی کو موت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے، معصوم بن جاتے ہیں اس وقت۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، جو بھی تم کر رہے تھے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ متکبر وہ ہوتا ہے نا جو حق کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، کیونکہ یہ جو متکبرین کا ٹھکانہ ہے وہ یعنی کہ صرف آخرت میں جہنم ہی میں ہوگا، بلکہ موت کے ساتھ ہی شامت آ جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر فرمایا نا کہ جو موت کے فرشتے آتے ہیں وہ آ کر ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی گناہگار آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، موت کے فرشتے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، کسی گناہ میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اے خبیث روح نکل جو خبیث جسم میں رہی، قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، یعنی ملامت ہے تجھ پہ، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، اور اس کے علاوہ قسم قسم کے عذاب کی خوشخبری بھی قبول کر۔ اس کے سامنے وہ موت کے وقت آنے والے فرشتے مسلسل بار بار یہ جملے دہراتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے، یعنی وہ اس کو آگے پیش آنے والے عذاب کی خبر بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو متکبرین کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے جو انا کا مسئلہ بنا کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر اللہ کے آگے نہ جھکیں اور غلط کام نہ چھوڑیں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ دوسری طرف جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی، تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے۔ یعنی کچھ لوگ قرآن پڑھ کر اس میں سے ایسی باتیں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ جو انہیں ناگوار ہوتی ہیں، یا اس کو پرانے وقتوں کی کہانیاں بتاتے اور کہتے ہیں آج کے دور میں تو یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور کچھ کہتے ہیں ہر چیز قابل عمل ہے، ہمارے فائدے ہی کی ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، یہ پازیٹیو مائنڈڈ پیپل ہیں جو قرآن میں بھی خیر تلاش کرتے ہیں اور قرآن سے باہر بھی پھر ان کو خیر نظر آتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ کیسا گھر؟ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ! یعنی جنت کی سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کی ساری خواہشات پوری ہوں گی، جس چیز کی وہ تمنا کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی، اور یہی آخرت کی حسنہ ہے، آخرت کی بھلائی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، وہاں سب کچھ ان کی عین خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ یاد رکھیے دنیا میں انسان بہت سی چیزوں کی خواہش رکھتا ہے لیکن وہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے نا کہ خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے، جتنی بھی پوری ہو جائے وہ بھی تھوڑی لگتی ہیں یہاں، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ وہاں تم غفور الرحیم کے مہمان ہوگے۔ وہ کیسی مہمانی کرے گا؟ تمہاری ہر خواہش پوری کر دے گا۔ وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، اور جو کچھ مانگو گے وہ تمہارا ہوگا، تمہاری ملکیت ہو جائے گا۔ انسان جس طرح کا بھی کھانا چاہے گا وہ فوراً اس کو مل جائے گا۔ آج آپ اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، کیا ہوتا ہے؟ فوراً کھانا مل جاتا، ویٹ کرنا پڑتا ہے، پہلے تو ویٹر کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر کھانے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا کہ میں اس پرندے کا مزہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیا ہوا آ گرے گا، اسی لمحے آ جائے گا، صرف انسان سوچے گا اور وہ وہاں موجود ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگ جنہیں دنیا میں کاموں کا بڑا شوق ہوتا ہے وہاں بھی ان کو کچھ کاموں کا شوق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت چاہے گا کہ میں نے کچھ اگانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو اپنی موجودہ حالت پہ خوش نہیں کہ سب کچھ اگا ہوا مل رہا ہے، تم کیوں اگانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، میں خوش ہوں، لیکن میں کھیتی باڑی کرنا پسند کرتا ہوں۔
آپ نے فرمایا پھر وہ بیج کاشت کرے گا، نہیں بیج ڈالے گا ہی تو پلک جھپکنے کی دیر میں وہ اگ آئے گا، سیدھا ہو جائے گا، کاٹنے کے قابل ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی طرح ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے یہ لے لے، تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی، یعنی تمہاری خواہشیں لامت نہیں، یعنی یہ نہیں کہ جنت میں جا کے خواہشیں ختم ہو جائیں گی، وہاں بھی خواہشیں ہوں گی لیکن وہ پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ کچھ لوگوں کو بچوں کا بہت شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو دنیا میں بچے نہیں ملتے، ان کی خواہش ان کے دل میں ہی رہ جاتی، یہ بھی وہاں پوری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں، ایک لمحے میں حمل، پیدائش اور اس کی خواہش کے مطابق اس عمر کا بچہ اس کو دے دیا جائے گا۔ نیو بورن چاہیے یا 1 سال کا چاہیے، ٹوڈلر چاہیے، بڑا چاہیے، جوان چاہیے، کیا چاہیے؟ یہاں نہیں ہو سکتا یہ، یہاں تو سب کو دودھ پیتے بچے ہی ملتے ہیں، رونے والے۔ اگر ہم چاہیں بھی نا کہ ہمیں اسکول گوئنگ بچہ بس مل جائے تاکہ ہمیں اس کو خود نہ دیکھنا پڑے، آدھا دن اسکول والوں کے سر پہ رہے۔ ہم اپنے ہی بچے پالنے سے تھک جاتے ہیں اور اسکول والوں سے توقع رکھتے ہیں کہ بس وہ ان کو اعلیٰ درجے کا انسان بنا دے، تو یہ یہاں خواہش پوری نہیں ہو سکتی، ہاں وہاں ہو جائے گی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان متقیوں کے جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نیک لوگ نہ صرف یہ کہ لباس اور جسم کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے، اپنے دل کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ نیک روح نیک انسان کے جسم میں ہوتی، پاک روح پاک جسموں میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خیالات تو آپ کے گندے ہوں اور روح آپ کی بڑی پاک ہو، نہیں، جیسے آپ کے خیالات ہیں نا اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی روح کس قسم کی ہے۔ جسم کی پاکی تو ہم دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، لباس کی گندگی پاکی کا بھی ہمیں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے، یہ سونگ کے اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن روح کی پاکی ناپاکی کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ انسان کے اپنے ہی خیالات سے، کہ اس کے دل میں کیا ہے، حلال سوچے ہیں حرام ہے، کیا خواہشات ہے، حلال کی خواہش ہے حرام کی، جائز کی یا ناجائز کی، کیا سوچتا ہے انسان، کیا ڈیزائرز ہیں، کیا کرتا ہے، اعمال اس کے پاکیزہ ہیں یا ناپاک ہیں، اس کے تعلقات پاکیزہ ہیں یا ناپاک ہیں، وہ حلال رستے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے یا حرام رستے سے، زنا سے یا کسی اور طریقے سے وہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، وہ کس رستے پہ جا رہا ہے۔ تو فرشتے جب آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکیزگی کی حالت میں ان کی روحیں قبض ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے، اب آگے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہیں سے جنت میں داخلہ، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ناپاک روحوں کے لیے وہیں سے جہنم کی خوشخبری اور پاک روحوں کے لیے یہیں سے جنت کی خوشخبری۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہ گئی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، پھر اللہ کو بلیم۔ اللہ نے کسی پہ جبر نہیں کیا کہ ضرور کوئی گناہ کا کام کرے، انسان کو چوائس دی ہے، لہٰذا اللہ کے ذمے نہیں ڈال سکتے اپنے گناہوں کا بار آپ، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے یعنی شیطان کی عبادت سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کیوں بھٹکاتا ہے؟ پیچھے کیا پڑھا تھا؟ جو خود سیدھی راہ پہ نہیں آنا چاہتا، جو صحیح رستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، برائی نہیں چھوڑنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ جس دن آپ نے سچا ارادہ کر لیا نا اور آپ نے نیت کر لی کہ میں نے اس سے نکلنا ہے باہر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا، رستے بنا دے گا۔ پہلا قدم آپ کی طرف سے اٹھنا چاہیے، اور بندہ جب ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم اٹھاتا ہے۔
یہ لوگ اللہ کے نام سے پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم اسے حکم دے کہ ہو جا، اور بس ہو جاتی ہے وہ. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. سبحان اللہ. ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دے دیں گے. یہ قربانی وقتی ہے، اچھے ٹھکانے کی امید رکھو، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. یعنی جب تم اللہ کی خاطر ایک چیز چھوڑو گے اللہ اس کا بہترین نعم البدل تمہیں دے گا. بڑی ہجرت تو وہ ہوتی ہے نا جس میں انسان اپنا ملک، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑتا ہے، لیکن چھوٹی ہجرتیں کیا ہیں؟ گناہ کا چھوڑنا، بری عادتیں چھوڑنا، اللہ کی خاطر کسی غلط کام کو چھوڑ دینا، کسی حرام ریلیشن شپ کو چھوڑ دینا، کسی ایسے تعلق کو چھوڑ دینا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کسی بری عادت کو چھوڑ دینا. تو جو شخص کسی بری عادت کو چھوڑ دے گا، کسی غلط کام کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اجر دیں گے، اس کو حلال راستوں سے خوشیاں عطا کریں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کتنا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. تو یاد رکھیے، انسان جب بھی اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی ذمہ ہے. اور پھر خاص طور پر کن کے لیے؟ الذین صبروا. کیونکہ کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے. صبر کیا؟ اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے نا، کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ کے اندر خواہش ہے اس چیز کی طرف جانے کی، پلٹنے کی، بار بار آپ کا دل چاہتا ہے وہ کام کریں، لیکن انسان کہتا ہے نہیں میرا رب راضی نہیں، مجھے نہیں کرنا، مجھے چھوڑنا ہے، تو انسان چھوڑ دیتا ہے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہیں، کبھی اللہ کی خاطر ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. کبھی کسی انسان کو اپنی کوئی جاب چھوڑنی پڑ جاتی ہے، کبھی انسان کو کوئی کاروبار چھوڑنا پڑ جاتا ہے، کوئی ملک، کوئی علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو ہجرت کون کر سکتا ہے، چھوڑ کون سکتا ہے؟ وہی جس کے اندر صبر ہوتا ہے اور جو اپنے رب پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے. اللہ پہ توکل کیے بغیر انسان کسی بھی غلط چیز کو یا کسی بھی پسندیدہ چیز کو چھوڑ نہیں سکتا. وہ اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے نا، اسے اللہ پہ یقین ہوتا ہے اللہ مجھے اس سے بہتر دے گا، تو وہ چھوڑ سکتا ہے. ظاہر ہے کسی بھی عادت کو چھوڑنے کے لیے، کسی بھی برائی، کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے کوئی موٹیویشن چاہیے نا. کیوں چھوڑیں؟ جب کسی کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے بہتر ملے گا، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے کوئی چیز ہاتھ میں خطرناک پکڑ لیتے نا، تو آپ ان سے ایسے تھوڑی لیتے ہیں کھینچ کے. چھری پکڑی ہوئی تو آپ کیسے لیں گے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو کوئی اور ان کی پسند کی چیز دکھاتے ہیں، یہ دیکھو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آسانی سے وہ چیز چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس چیز کی طرف آ جاتا ہے. اپنی عادت چھڑانی ہو، ہمیں کوئی قربانی کرنی ہو، یا ہمیں بچوں کی تربیت میں کوئی ایسی چیز اختیار کرنی ہو، تو اس کے لیے اس چیز سے بہتر چیز اس کو دکھائیں جو اس کے پاس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلسل ہمیں یہی یقین دہانی کراتے ہیں کہ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر. دنیا میں بھی دوں گا، لیکن دنیا میں سب کچھ نہیں ملا کرتا، کچھ وہاں کے لیے چھوڑ دو جو ہمیشہ کے لیے ہے، تو وہاں بہت کچھ ملے گا. تو آخرت اتنی بڑی موٹیویشن ہے ہر انسان کے لیے اگر وہ اس پر ایمان رکھتا ہے. ایمان ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے. صحابہ نے شراب کے نشے کیسے چھوڑے؟ ٹھیک ہے کچھ وقت لگا، ٹائم دیا بھی گیا، لیکن بالآخر سب کچھ چھوڑ دیا. دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کے پاس ایسا کوئی فارمولا نہیں کہ وہ انسانوں کی عادتوں کو اس طرح چھڑا سکے جس طرح قرآن نے آ کر چھڑا دیا، اس دین نے جس طرح کی تربیت کی. یہ علاج ہے، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ برکت والی کتاب ہے. لیکن اس کو چھوڑ کر اگر ہم بھٹک رہے ہیں دنیا میں کہ کسی اور طریقے سے ہمارے مسائل حل ہوں، تو نہیں ہو سکتے. وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن انسان پھر پلٹ جاتا ہے کیونکہ کوئی بڑی موٹیویشن نہیں ہے اس کے لیے. پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے، مرد ہی آئے، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے.
اہل ذکر سے پوچھ لیجئے اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. اہل ذکر، اس بارے میں پیچھے ذکر سے مراد کیا تھی؟ قرآن. حقیقت یہ ہے کہ اہل ذکر میں سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو عظمت والے قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ اہل الذکر ہیں. دوسروں کی نسبت سب سے زیادہ وہ اس نام کے، اس ٹائٹل کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا. تو ذکر والے جانتے ہیں، قرآن والے جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کچھ نازل کیا ہے، وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بالبینات والزبر، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اب یہ ذکر تم پر ہم نے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کر دیں جو ان کے لیے اتاری گئی. یعنی اللہ نے یہ قرآن آپ کی طرف بھیجا، اس کی سب سے پہلی ایکسپلینیشن، امپلیمنٹیشن کس کے ذمہ تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے یاد رکھیے حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. خالی ڈکشنری کی مدد سے، عربوں کی لغت کی مدد سے قرآن کو ایکسپلین کرنے کا ٹرینڈ خطرناک ہے، کیونکہ عربوں کا اپنا ایک کلچر تھا، ان کی لینگویج ایک خاص کانٹیکس میں تو ہے، لیکن ان الفاظ کو اسلام نے نئے معنی بھی دیے. مثلا صلاۃ کا لفظ کوئی نیا نہیں تھا، لیکن اسلامی کانٹیکس میں صلاۃ سے مراد عام پریئر نہیں ہے، خاص نماز ہے. صوم، سیام، ابھی آپ نے اس کتاب میں بھی پڑھا، عربوں کے یہاں ڈکشنری میں پہلے سے ہی تھا، لیکن کیا معنی ہے سیام کا؟ رک جانا. کس چیز سے رکیں؟ یہ قرآن نے بتایا، ہمیں حدیث نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اسی طرح باقی جتنے بھی احکامات ہیں، قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے، اس میں کس آیت کا کیا معنی بنتا ہے، اس کو بھی دیکھنے اور سمجھنے کے لیے حدیث پڑھنا ضروری ہے. اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم ہو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں گرتا؟ اسی سے سبق لے لے انسان اور سجدے میں پڑ جائے. سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں، یعنی جس طرح یہ سائے گر رہے ہیں نا، ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، اور وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے، ہرگز تکبر نہیں کرتے. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سوچیں کہ اگر ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی اور میں نہیں جھکوں گی تو پھر شامت کس کی؟ نہ جھکنے والوں کی. تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ اور میں کیا اتنی ہی بدقسمت کہ ہر چیز اللہ کے آگے جھکے اور میں نہ جھکوں؟ ہر چیز اپنے خالق کو پہچانے، اپنے منعم کو پہچانے، اور میں ہی نہ پہچانوں اور میں ہی اس کی قدر نہ جانوں. اللہ کا فرمان ہے کہ دو الہ نہ بناؤ، الہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ نے دی ہے تمہیں. بہت جامع آیت، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پہ آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو یاد رکھیے نعمتیں اللہ نے دی ہیں، شکر بھی اللہ کا ادا کرنا ہے، اور اس بات کی دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تو ہمیں نعمتیں دینے کے بعد ہم سے نہ چھیننا. تو ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے آج کے پورے پارے کی تھیم کے کانٹیکس میں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک.
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، کیونکہ کچھ نعمتوں کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں، وہ آتی ہیں جاتی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں، نہ آنے پہ شکر گزاری اور نہ جانے پہ کوئی غم۔ تو شکر گزار نعمتوں کو پہچان والی نگاہ رکھتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے کہ اللہ کوئی نعمت چھن نہ جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اس دعا کو کثرت سے مانگنا چاہیے ہمیں کہ اللہ جو بھی نعمتیں ہیں ان کو ہم سے لینا نہیں، چاہے صحت ہے، دولت ہے، بچے ہیں، گھر ہے، شوہر ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ ان نعمتوں پہ زوال نہ آئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ محفوظ رہیں۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے نام کی نظر نیاز اور قربانی، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ دور جاہلیت کی بات کی جا رہی ہے، اور آج بھی دور جاہلیت سے لوگ کم نہیں جیتے کہ جہاں بیٹیوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ ان کا حال کیا ہے؟ وہ بیٹی کے ہونے کو باعث ذلت سمجھتے تھے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ اس دور میں مٹی میں دباتے تھے، اب ابارشن کرا دیتے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ ڈھونڈ لیا گیا ہے عورت کو یا لڑکی کو قتل کرنے کا، اس پہ ظلم کرنے کا۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں، یعنی کیسے فیصلے کرتے ہیں، یہ اللہ کے فیصلوں کو مانتے کیوں نہیں؟ بیسیکلی تو یہ کفار قریش یا مشرکین کا طرز عمل تھا، تو جو ان کی پیروی کرے وہ بھی خسارے میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ مومن اللہ کے فیصلے قبول کرتا ہے۔ یہاں کافر کی بات ہو رہی ہے، وہ نہیں قبول کرتا، وہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، وہ اس پہ ناراض ہے، اس کو باعث ذلت سمجھ رہا ہے، وہ اس کو قتل کرنے کی بات سوچ رہا ہے۔ لیکن مومن اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے فیصلوں سے بہتر فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں یا نہیں؟ کتنی خدمت گزار، غم گسار اور کتنی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غم خوار ہوتی ہیں، دے آر ویری پریشیس، اور وہ غم بانٹتی ہیں۔ ایک بیٹی کو جب پتہ چلتا ہے کہ ماں کی طبیعت خراب ہے تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اور بیٹا جو اسی گھر میں ہوتا ہے اپنے بیڈ روم سے ماں کے پاس آ کے حال بھی نہیں پوچھتا، جو دور بیٹھی غم کھا رہی ہے، ایک قریب بیٹھے کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ سب کا حال نہیں ایسے، لیکن بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ لیکن بیٹی قریب ہو یا دور ہو، خوش ہو یا ناراض ہو، جو ہی ماں باپ کے بارے میں کوئی تکلیف کی بات سنتی ہے تو تکلیف میں آ جاتی، تو اس کو تو ہم پسند نہیں کرتے، اور جو چیز دنیا کی رونق اور زینت ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو اس طرز عمل کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جاہلانہ طریقہ ہے بیٹیوں کو ناپسند کرنا، اور پھر خصوصاً خواتین خود عورت ہوتے ہوئے ایک عورت کو پسند نہیں کرتے۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق ہیں وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا، یعنی ادھر اس نے گناہ کیا اور ادھر وہ پکڑا گیا، تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، کوئی زندہ نہ بچتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک دھمکی دی جا رہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، جب پکڑ ہوگی تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ پھر آج سنبھل جاؤ۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، سب اچھا ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے۔ اب آپ دیکھیے
کہ کوئی عقل مند شخص یہ نہیں کہے گا کہ سگریٹ پینا فائدے کی چیز ہے، کہے گا کوئی؟ لیکن اب دیکھیں کہ جو بچے خاص طور پہ نئی نئی سگریٹ شروع کرتے ہیں یا پی رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے کیسے سٹائل اختیار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کتنا خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں، اور جو ان کے دوست جب ان کو خوبصورت سٹائل میں پی کر دکھاتے ہیں تو وہ اسی سے اٹریکٹ ہو کر بلا وجہ ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس دھوئیں کا ہی اثر ہوتا ہے نا، دھوئیں والے کی کمپنی میں بیٹھیں گے تو پھر وہی چیز لیں گے۔ انسان کی اصلاح کے لیے صحبت کی تبدیلی بہت ضروری، کمپنی کے چینج بہت ضروری۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پہ کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کے اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تو قرآن کس کے لیے رحمت ہے؟ جو اس پر ایمان لائے۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین اس میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ۔ حیرت کی بات ہے نا کہ ایک ہی طرح کا چارہ گائے کھاتی ہے، اسی سے اس کا خون بنتا ہے، اسی سے گوبر بنتا ہے اور اسی سے دودھ بنتا ہے۔ یہ اندر یہ ساری تقسیم کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، کھجور اور انگور کے جوسز، جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، یعنی حد سے بڑھ جاتے ہو۔ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے بہت فائدے کی ہیں، لیکن تم ان کو مس یوز کرتے ہو۔ اور پاک رزق بھی، اب یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم اس سے شراب نکال کے پیو یا اس کا جوس پی کر قوت حاصل کرو۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بیلوں پر اپنے چھتے بناؤ، ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسو اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو۔ اس کے بھی راستے مقرر ہیں، کہاں کہاں اس نے کتنی دور تک جانا ہے۔ اور حیرت کی بات، واپس انہی ملتے جلتے درختوں میں سے جس درخت میں اس کا چھتا ہوتا ہے وہاں تک وہ پہنچ بھی جاتی۔ دیکھنے کو ہمیں اس کی آنکھیں نظر بھی نہیں آتی، اور اس کا دماغ تو کھولنے تو سمجھ نہیں آتی کہاں ہے، کون سا ہے دماغ، لیکن کتنی سمجھدار ہے اور کس طرح کام کر رہی ہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شہد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، ایک ہے جامہ، اور ایک شربت عسل، اور ایک کئی کہتے ہیں آگ سے جو داغ لگائے جاتے ہیں، اس سے آپ نے منع کیا۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والے پھر صرف دنیا کی حد تک نہیں رہتے، آخرت تک سوچتے ہیں۔ شہد کی مکھی میں جو عبرت ہے اس کے چھتا بنانے اور یہ سب معلومات تو آپ کو معلوم بھی ہوں گی یا معلوم کر سکتے ہیں، لیکن دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اس میں کیا عبرت اور کیا سبق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی۔ اور شہد کی مکھی کا خیال آتا ہی سب سے پہلے آپ کے سامنے کیا چیز آتی ہے؟ ہارڈ ورک۔ مومن پھر کیا ہوا؟ ہارڈ ورکنگ۔ اور پھر مکھی کی چوائس بڑی اچھی ہے مکھی، مگر چوائس بہت اچھی۔ فرمایا جو صرف پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے، ایسا جوس دیتی ہے جو شفا ہے تمہارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول پتی یا پتے پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن جہاں جاتا ہے اس جگہ کو راحت ہی پہنچاتا ہے، فساد برپا کر کے نہیں آتا، خرابیاں نہیں کرتا۔ ہم جیسے کچھ لوگ کسی باغ کسی درخت کے پاس سے گزرے، اس کا پتا توڑ، اس کی ٹہنی گرا، اس کا پھول توڑ، اس کو مسل، پتہ ہی نہیں کہاں کیا کرنا ہے، کیسے بہیو کرنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ واش روم میں جائیں گے تو وہ گندا، مسجد جائیں گے تو وہاں چیزیں پھینک آئیں گے۔ لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن کانشیس ہوتا ہے، جس چیز کو استعمال کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اس کو خراب نہیں کرتا، اور اگر وہ پرانی ہو کر خراب ہو جائے تو اس کی ریپلیسمنٹ کی بھی فکر کرتا ہے۔ دنیا میں شہد کی مکھی کو مارنے کی ممانعت ہے، ہمارا دین ہمیں شہد کی مکھی مارنے سے منع کرتا ہے، اور ہمارے یہاں کیا کسی کو کاٹ جائے تو پھر وہ اسی کو مارنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع کیا ہے، چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ لٹورا جو ہے یہ چڑیا سے تھوڑا بڑا پرندہ ہوتا ہے جس کا سر ذرا بڑا اور سفید پیٹ ہوتا ہے اس کا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب مکھیاں آگ میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا کیا قصور جو آگ میں جائیں گی. وہ آگ میں جلنے کے لیے نہیں جائیں گی، وہ فائر پروف ہی ہوں گی، وہ جہنمیوں کو کاٹنے کے لیے جائیں گی. لیکن شہد کی مکھی کو اس کام کے لیے نہیں لگایا جائے، حالانکہ اس کا کاٹنا زیادہ سخت ہوتا ہے. تو یہ غور و فکر کی چیزیں ہیں جن پر توجہ کرنی چاہیے. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. اس عمر سے پناہ مانگنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے. یعنی ان بیویوں کی قدر کرو جن سے تمہیں یہ اولاد نصیب ہوئی، اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. یعنی اللہ کو دنیاوی بادشاہوں کی طرح مت سمجھو، انسانوں کی طرح مت سمجھو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک جس کے پاس کچھ نہیں اور ایک جس کے پاس آزادی ہے. الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. یعنی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور بندے تو غلام ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تم بندوں سے مانگتے ہو، تم ان کے درباروں پہ جاتے ہو، ان کے مزاروں پہ جاتے ہو، ان سے فریادیں کرتے ہو، اور جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے اس کو بھول جاتے ہو. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. دو آدمی ہیں، ایک گنگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پہ بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ نہیں، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے. اتنی دیر میں ہی قیامت آ جائے گی، آنکھ جھپکنے کی دیر میں، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. اللہ اکبر. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، لا علم، بے علم. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو. تو اَيْنَ الشَّاكِرُونَ، کہاں ہے شکر گزار؟ کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ علم کے 3 بڑے دروازے ہیں، آنکھ، کان اور دل. انہیں باقی اعضاء پر بہت فضیلت حاصل ہے. کان اور آنکھ سے انسان سنتا اور دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور دل اس کو پھر انالائز کرتا ہے. دل یا اسے قبول کرتا ہے، اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اللہ نے یہ تینوں چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. چیزوں کو ان کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا چاہیے، اللہ کو اس کے مقام پر اور مخلوق کو اس کے مقام پر. کیونکہ جو آنکھیں اور جو کان اللہ کی نشانیاں دیکھ سن نہیں سکتے اور دل ان کو مانتا نہیں اور وہ اپنے رب ہی کو نہیں پہچان سکتے، تو پھر یہ دل کس کام کے؟ تو شکر گزار کون ہے؟ جو ان سے دراصل اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اس کی نشانیوں کو دیکھ کر. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے، کیسے اڑتے ہیں یہ؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یاد رکھیے یہ نعمتوں والی صورت. قتادہ کہتے ہیں کہ اس صورت کو نعمتوں والی صورت، سورۃ النعم کہا گیا. مختلف طرح کی چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس صورت کے اندر. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں
اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ یعنی ہونا کیا چاہیے، نعمتیں پا کر پھر ہم اللہ کے سب سے زیادہ وفادار بن جائیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں سے انکاری ہیں، یعنی حق کو نہیں مانتے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس دن کیا ہوگا، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہم الہ ہیں، ہمیں پوجو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے، یعنی خود کے گمراہ ہونے کا عذاب بھی اور دوسروں کو کرنے کا بھی، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں گواہی دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی وجہ سے ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کر دینے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ان لوگوں کے لیے جو سر تسلیم خم کر دیں۔ سبحان اللہ، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمین کے لیے جو سر تسلیم خم کر دیں، یعنی پھر اس پر عمل بھی کریں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک ہے عدل، ایک ہے احسان، اور ایک ہے رشتہ داروں کو دینا۔ تو آپ دیکھیے کہ عدل تو برابری کا سلوک ہے، اور احسان حق سے بڑھ کر دینا، اور اس آیت میں قریب اور دور کے سارے رشتہ دار شامل ہیں، مگر جو رشتے میں زیادہ قریب ہو اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، رشتہ داروں کو دو اور اتنی برکتیں حاصل کرو۔ لیکن رشتہ داروں کو ہم کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ ہمیں نہیں دیتے، ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے، وہ ہمیں پوچھتے ہی نہیں۔ تو یہی تو صلہ رحمی ہے، وہ نہ پوچھیں تو بھی ہم ان کو پوچھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں برحق ہیں۔ نمبر 1، جس بندے پر اس کا حق مارنے کی صورت میں ظلم کیا جائے اور وہ اللہ کے لیے اس کو نظر انداز کر دے، اگنور کر دے، معاف کر دے، تو اللہ اس وجہ سے اس کی طاقت کو مضبوط کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی طاقت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو آدمی صلہ رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی خوب خوب رشتہ داروں کو دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3، جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ بندوں کو دینے کا یا نہ دینے کا۔ تو یاد رکھیے یہاں عدل کا بھی حکم ہے، یعنی اپنے فرائض ادا کرنے کا، اور احسان کا بھی، فرائض سے آگے نوافل اور مستحبات ادا کرنے کا، اور اس میں اللہ کے حق اور بندوں کے حق دونوں ہی شامل ہیں۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تمہیں روکتا ہے کس سے؟ بے حیائی سے، برائی سے، والبغی، اور سرکشی سے، زیادتی سے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق لو۔ 3 چیزوں کے کرنے کا حکم اور 3 چیزوں کو چھوڑنے کا حکم۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے،
تمہاری حالت اس عورت کی طرح نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا، سارے کام کیے، پھر آپ ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یعنی پہلے محنت کی، پھر ایسی باتیں کی یا ایسے کام کیے کہ جس سے وہ سب کیا درا ضائع. یعنی اب دیکھیے کہ اس مثال کو آپ کئی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ عورتیں کتنی محنت سے اپنا گھر بناتی ہیں اور پھر کچھ کام ایسے کرتی ہیں کہ طلاق ہو جاتی، گھر ٹوٹ جاتا ہے. اپنے ہاتھوں کیا درا سب کچھ برباد ہوا، رہنا بھی وہاں نصیب نہ ہوا. تو ایسے ہر کام سے بچنا چاہیے کہ جو انسان کے لیے اس کی نعمتوں میں زوال کا باعث ہو. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو، یعنی جھوٹی قسم کھا کے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہو کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کر لے. حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے دن تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول کر رکھ دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ کوئی اختلاف ہی نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ ہو کر رہے گی، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا جو بھی تم کر رہے ہو. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کو دوسرے پہ شک پڑتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے تم نے یہ کام کیا، وہ فوراً جھوٹی قسم کھا دیتا، نہیں میں نے تو قسم کھا کے یہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر دھوکہ مت دو ایک دوسرے کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی دوسرے لوگ تم سے متنفر ہو جائیں کہ یہ دین والے ہیں، اور تم اس جرم کے پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں سب چلا جائے گا، جو ہم اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں وہ سب جمع ہو رہا ہے. ہمارے ہاتھوں میں جتنا ہے چاہے کتنا بھی زیادہ ہو سب جانے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے چاہے تھوڑا بھی ہو وہ باقی رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا. عقل مند انسان کون ہے جو باقی رہنے والے کو فنا ہونے والے پر ترجیح دیتا ہے. اصل میں یہ کہ دنیا ویسے ہی آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، بہت قلیل ہے اور ختم ہونے والی ہے. اور خاص طور پر انسان دنیا کی ان چیزوں سے بچے کہ جن کی وجہ سے اس کی آخرت کو نقصان ہوتا ہو. کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر آخرت میں انسان کو سخت حساب کا سامنا کرنا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور بچنے کی توفیق دے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. پھر صبر کی بات، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، نو ڈسکریمنیشن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے. اگر ایمان لا کر اچھے کام کرو گے یہاں بھی سکون ملے گا، راحتیں ملے گی. دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہیں، اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے شامت آتی ہے. تو یاد رکھیے، جو شخص آخرت کو طلب کرے گا اللہ اس کو دنیا بھی دے دے گا، لیکن جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا میں رہے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا تو دنیا بھی مصیبت بن جائے گی. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. اس لیے ہم سب کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا ہے. آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ شیطان انسان کو قرآن میں تدبر اور تفکر اور تذکر سے روکتا ہے. قرآن کی قرات کرتے ہیں تو اس میں وہ خلط ملط کر دیتا ہے، بھلوا دیتا ہے، اور اس پر غور و فکر کرنے لگتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے یا توجہ ہٹ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے آ کر کہا کہ شیطان میری قرات اور میرے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دیا کرو. یعنی نماز کی حالت میں انسان ایسے لیفٹ سائڈ پہ یا دل کی جگہ پر تھتکار دے. تو وہ شخص کہتے ہیں جب میں نے ایسا کیا تو میری کیفیت دور ہو گئی، میری نماز میں قرات ٹھیک ہو گئی. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، جو شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے،
تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہیے کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے۔ یعنی تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہونے کی حکمت بتائی جا رہی ہے۔ 23 سال میں نازل ہوا، مسلسل ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر تک ہوتا رہا، جس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں بھی صرف ایک مہینے میں پڑھ کے یا ایک سال میں پڑھ کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ زندگی بھر تھوڑا تھوڑا اس کو لے کے چلتے رہنا ہے۔ کیوں؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ہدایت کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو پھر تو ٹھیک ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کیا، جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کیا، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ دین کی خاطر دنیا چھوڑنے والے بھی پائے جاتے ہیں اور وائس ورثہ بھی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہے گا کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو، جہاں کچھ فیسلٹیز ہیں، وہاں مائیگریٹ کر جاؤ، کوچ کر چلو۔ اور فرمایا اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ لوگ جان لیں۔ یعنی اگر جانا ہی ہے کسی طرف، کہیں رہنے کی تمنا کرو تو مدینہ کی طرف کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے نکلے گا کہ میں مدینہ میں نہیں رہنا چاہتا، تو اللہ اس کی جگہ اسے آباد کرے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اچھے لوگوں کو وہاں لے آئے گا۔ آگاہ رہو، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز کو باہر نکال دیتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو نکال کر باہر پھینک دے گا، جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے۔ تو بہرحال انسان اللہ کے گھر اور اللہ کے رسول کے شہر میں جانے کی تمنا رکھے، اور صرف شاپنگ کے لیے اور صرف انٹرٹینمنٹ اور صرف سیر و تفریح کے لیے ہی سفر نہ کرتا رہے۔ اور ویسے بھی دین کا بھی اگر کوئی کام کرے تو اللہ سے اجر پانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت کرے کہ میں لڑوں اور میں یہ رسی لے آؤں، تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو ہم اپنی عبادت یا مشقت یا کسی اچھے کام سے کیا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ چھوٹی سی کوئی جزا یا ریوارڈ یا بہت بڑا ریوارڈ، جو جتنا چاہے گا وہی اس کو ملے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کی ناشکری کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنی طرف سے جھگڑے گا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھیے، دنیا میں بھی انسان سب سے زیادہ اپنی ہی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اپنا ہی دفاع کرنے کی فکر کرے گا۔ لیکن جب تک نیک اعمال نہیں ہوں گے، خالی جھگڑا فائدہ نہ دے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ امن پہلے، امن فرسٹ، کیونکہ امن سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔
کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. مکہ والوں کی طرف اشارہ ہے یہاں. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پہ چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم تھے. پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو. تو یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ کی نعمتیں استعمال بھی کرنی چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قناعت بھی ہونی چاہیے اس کے اندر، صرف انہی کے پیچھے نہ لگا رہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت اختیار کرو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار بندے بن جاؤ گے. یہ ہے قناعت کا فائدہ. شکر گزاری بھی قناعت سے آتی ہے، ورنہ تو انسان کی حرص کہیں ختم ہی نہیں ہوتی. وہ جو ملا ہے اس کو تو نہیں دیکھتا، وہ اور ہی کی فکر میں لگا رہتا ہے. اللہ نے جو کچھ تم پہ حرام کیا وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو. انسانوں کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے حلال حرام کے فیصلے کریں. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو. وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا. یاد رکھیے یہ نعمتوں والی صورت ہے نا، اور نعمتوں پر شکر ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی خاص خوبی شکر کا یہاں ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا. شکر گزاروں کو اللہ چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے، اور سیدھا راستہ دکھایا. دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. سبحان اللہ. اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ آخرت میں وہ کہاں ہوں گے. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پہ چلو. گویا ہمیں ان صفات کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. داعی کو کیسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر حکمت بھی ہونی چاہیے اور عمدہ نصیحت کرنے کے قابل بھی ہو وہ. اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ ہو تو اس میں بھی اپنے اخلاق کو باقی رکھو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے رستے پر ہے. یہ تمہارا کام نہیں کہ تم ججمنٹل ہو جاؤ. اللہ کو سب پتہ ہے کس نے ہدایت قبول کی اور کس نے نہیں کی. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اتنا جتنی تم پر زیادتی کی گئی، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجئے، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کیجئے اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہوئیے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو محسن ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد حاصل ہو تو یہ دو صفات اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے اندر ان کو پیدا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.